ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئی اس کو دنیا و آخرت کی ہر خیر مل گئی. شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے، یعنی پاک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے. صلی اللہ رسول الکریم بعد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی ہیں. وسلم جب دنیا سے گئے تو 10 سال ان کی عمر تھی. بڑے اکابر صحابہ میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں لی ہیں. خصوصاً آپ علیہ السلام نے ان کو علم تفسیر کی دعا دی تھی. لہذا امت میں بہت بڑے مفسر کہلاتے ہیں. حبر و حاضر امہ، مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے 4 نعمتیں جس شخص کو مل جاتی ہیں دنیا اور آخرت کی خیر ملے. 4 نعمتیں. سب سے پہلے شکر کرنے والا دل ہے. اللہ کے نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے. اصل میں شکر اندر سے ادا ہوتا ہے، زبان کا ترجمان ہے. آپ کا دل اللہ کے نعمتوں کے شکر میں ڈوبا رہنا چاہیے. بے شمار نعمتیں، میں اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے کتنے نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اور سب سے بڑی یہ کہ ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائے. سب سے بڑی بات ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. کیونکہ دنیا کی بھی خیر اور آخرت کی بھی خیر ایمان پر کھلتی ہے. آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک مسلمان ملک میں بیٹھے ہیں، بے شمار اسلام مسلمان ممالک ہیں، ایمان کی بنیاد پر قائم ہے. ایمان والوں نے ان کو قائم کیا. بھائی لوگ تو ملک چھوڑ جاتے ہیں، بھائی فلانی قوم نے فتح کیا، فلانی قوم نے. جیسے یورپ میں چلے جاؤ، فرانسیسی قوم نے ایک ملک بنایا، جی انگریزوں نے ایک ملک بنایا، جرمنوں نے ایک ملک بنایا. لیکن اسلامی ممالک وہ ہیں جو صحابہ اکرام نے ایمان کی بنیاد پر فتح کی اور ایمان والوں کو دے کے چلے، قومی بنیاد پر نہیں ہے. اگر مصر فتح ہوا ہے، لیبیا ہوا ہے، عراق ہوا ہے، ایران ہوا ہے، پاکستان ہے، یہ سارے ملک ایمان کی وجہ سے. دیکھو دنیا کے اعتبار سے بھی کتنی بڑی خیر ہمیں ملی ہوئی ایمان کی وجہ سے، قومی بنیاد پر نہیں. کہ مصریوں نے کہا کہ ہم مصر بناتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. صحابہ نے فتح کیا، وہ اس علاقے کے بعد سے اس کا نام مصر رکھ دیا. ملک مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں نے ایمان کی بنیاد پر فتح کیا. تو دنیا کے اعتبار سے بھی یہ ایمان ہر خیر کا دروازہ ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی. تو سب سے بڑی نعمت تو یہ اللہ نے ہمیں دی ہے. ورنہ اربوں انسان دنیا میں ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. آج ہم کتنی آسانی سے لوگ اللہ کا نام لے لیتے ہیں، انہیں اللہ کے لفظ تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے گزرنا ہوگا، لیکن وہ نہیں پہنچ سکتے جس طرح دنیا سے چلے جائیں. کہتے ہیں موت سے پہلے پہلے ان کو معرفت ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت پھر وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے. ہر مرنے والا جو ایمان پر نہیں مرتا تو زندگی کے آخری لمحے میں اس کو ہر چیز آشکارا ہو جاتی ہے، لیکن اب اس کو اجازت نہیں. یہ نہیں کہ صرف آخرت میں، دنیا سے ہی شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہ دیکھ نہیں تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا خطا اور غلطی. تو شکر کرنے والا دل کہ انسان کو ہم نعمتوں پر نظر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ذکر کرنے والی زبان، ذکر تلاوت، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والی زبان، گالی گلوچ، فضولیات، جھوٹ، غیبت، ان سے محفوظ رکھے اپنی زبان کو. زبان کو خیر میں لگائیں. میں نے بتایا چھوٹے سے کلمے پر اتنی بڑی نعمتیں ہمیں مل جاتی ہیں اور ہم اس زبان کو بالکل ضائع کرتے ہیں. یعنی کتنی بڑی نعمت ہے کہ زبان کے اوپر الگ ایک
انسان زبانی کلامی باتیں کرتا ہے جی زبانی کلامی باتیں جی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں زبانی کلامی پر بھی قیمت ہے، دنیا میں قیمت نہیں ہے. دنیا میں کوئی زبانی کلامی باتیں کرے اور دے کچھ نہیں تو کچھ نہیں، لیکن اللہ کے ہاں زبان سے مولا کا نام لوگے، کچھ بھی کہو گے، اس پر قیمت مقرر کر. لو بھائی، بادشاہ صاحب ایک شاعر نے بڑے اشعار سنائے اس کی مدح میں. بادشاہ نے کہا اس کو اتنے لاکھ درہم دے دو. اعلان کر دیا دربار میں. خوش ہو گیا. وزیر خزانہ کے پاس جب بھی آرڈر ہو گئے مجھے، ان کے یہاں تو کوئی آرڈر نہیں آیا. بادشاہ کے واپس آیا کہ جی وہ وزیر خزانہ آپ کا آرڈر نہیں مان رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی تم نے زبانی ہمیں خوش کیا تھا نا، ہم نے بھی زبانی تجھے خوش کر دیا. لیکن قربان جائیے اللہ کی ذات پر کہ ہماری زبانی کلامی پر بھی قیمت رکھ دی. اللہ قیمت رکھ دی، تمہارا اللہ قیمت رکھ دی. کوئی عمل نہیں کیا ہمیں بیٹھ لو. بلکہ میرے شیخ تو فرماتے تھے کیسی کریم ذات ہے کہ ہر حالت میں اپنے نام لینے کی اجازت دے دی. ہر حالت. صبح ہم اٹھتے ہیں ہمارا منہ بھی صاف نہیں ہوتا، بیوی بھی اس بیوی سے بات کر کے پرے مگر، لیکن فرمایا اٹھتے دعا پڑھو الحمدللہ الذی احیانا، میرا نام لوٹتے. بات ہے. تو میرے شیخ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے ایسی اجازت کیوں دے دی منہ کلی کر کے کرتے ہیں؟ تو میں بھائی اللہ کا نام تو اتنا عظیم ہے، اگر 1000 بار بھی مشک کے ساتھ بھی منہ دھوو تب بھی ہم بندے ان کا نام نہ لے سکیں. انہوں نے کہا بھائی ہمارا نام تو عظیم ہے لیکن ہم ہی تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ ہر حال میں ہمارا نام لے سکو، ورنہ تم مشک کے ساتھ اور عنبر کے ساتھ اور ہر کے غلام سے بھی دھو کر آؤ گے تو تمہارے اس قابل نہیں کہ ہمارا نام لے. لیکن اب اجازت دیتے ہر حال میں ہمارا نام دو. تو اب یہ دیکھیے ہر حالت میں زبانی کلامی پر کتنی بڑی قیمت ہے، اندازہ کریں. اور کسی بھی قیمت نہیں. اب 1000 کسی سے خوشگپیاں کریں، وعدے کریں، کوئی اچھی باتیں کریں، کچھ نہیں دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ سے عطا فرما لیکن نام لے رہے استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، معاف گناہ معاف کر رہے ہیں. ارے ابھی عمل درست نہیں کیا، عمل تو ابھی ٹھیک کرے گا، ابھی توبہ کر رہا ہے اللہ معاف کر دے توبہ کرتا ہوں. عمل تو بعد میں کرے گا. اسی زمانے پر معاف کر دیے پچھلے سارے. تو لسان ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان انسان کو مل جائے، اور ایسا بدن جو شدائد پر صبر کرے. تنگی تکلیف آ گئی صبر کرتا ہے. سردی کا زمانہ ہے، گرم کپڑا نہیں ہے، سردی لگ رہی. یہ نہیں کہ شکوے کرے حکومت کا ناس ہو جائے، فلاں کا ناس ہو جائے، حکومت نے میں نہیں کر دی. بالکل یہ شیطان نے اور ان سیاسی لوگوں نے ہمیں ایسی غلط طرف لگا دیا ہے. ہر آدمی کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے. دنیا میں کچھ بھی ہوتے رہے، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ انفرادی. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ملک جہاں پر پیسہ بہتا ہے کیا وہاں سارے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ جاؤ ذرا آپ سعودی عرب میں تمہارے کتنے گئے ہوں گے پوچھو، کہتے یہ جاڑی نہیں لگی تھی، تنگی تکلیف ہو گئی، آپ اتنا بہت پیسہ ہے. انگلینڈ میں چلے جاؤ. ابھی میں انگلینڈ گیا، میں بھی انگلینڈ گیا، 2 کروڑ روپے لگا کر ایک خاندان وہاں گیا. کہتے جی تو کمائی نہیں، پیسہ سارا کچھ پھونک دیا، یہاں آئے ہیں لیکن کبھی دیہڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے بھائی. کیوں ادھر جاتے ہو؟ ادھر جاؤ نا، مولا کی طرف جاؤ، ان سے رجوع کرو، ان سے کہو بھائی ہمارا معاملات تو وہ درست کرے گا آپ کے معاملات. حالات کیسے بھی ہوں تم اس سے کیا بہتر ہے. ملک کے حالات اچھے ہو تو کیا تمہارے اچھے ہو جائیں گے؟ ملک کے خراب ہو تمہارے خراب ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ہر آدمی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. کہتے ہیں غلام پھر رہا تھا تو وہ قحط کا زمانہ تھا تو خوش پھر رہا. اس نے کہا یار لوگ پریشان ہیں، یہ خوش پھرتا ہے. تو اس سے پوچھا بھی کیوں خوش ہے؟
انہوں نے کہا میرا جو مالک ہے اس کی وہاں بھی زمینیں ہیں جہاں قحط نہیں، دوسرے ملک میں وہاں سے غلہ آ رہا ہے، مسلسل آتا رہتا ہے، وہی تو روٹی ملنی ہے۔ اس بزرگ کے دل پر بہت اثر ہوا کہ جو زمین آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق کمزور ہے، اس کو اپنے آقا پر اتنا اعتماد ہے کہ اس کی زمین دوسری جگہ پر ہے تو غلے کی کمی نہیں ہوگی، کچھ ملتا ہے، اور میں شکوے شکایت کرتا پھرتا ہوں۔ بدن صبر کرنے والا بدن، تکلیف آتی، بیماری آ گئی، صبر و تحمل سے کام، کیونکہ تکلیف بدن پر آتی ہے، دل پر بھی آتی ہے لیکن بدن پر آتی ہے، پھر اس کا دل پر بھی اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر انسان دل مولا سے لگایا ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کے انوارات ہوں تو پھر بدن کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کس کو تکلیف ہوگی وہ بتائے، لیکن وہ کیونکہ دل ان کا مطمئن تھا اور اللہ سے جڑا ہوا تھا، تو ان کے بدن کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تیر لگ گیا اور نکل نہیں رہا۔ اب اس زمانے میں کوئی بے ہوش کرنے کی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا میں نماز شروع کرتا ہوں، تم نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے بدن کرنے، صبر کرنے والا بدن جس کو مل جائے، تنگی تکلیف پر شکوے شکایت نہ کرے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ اچھا بنا۔ کسی پر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ایک جیسا امیر غریب ہوتے، غریب امیر ہو جاتے ہیں۔ زمانہ تھا ہمارے، ہم نے ایک زمانہ دیکھا یہاں کچھ لوگ بڑے امیر تھے، فیکٹریوں والے تھے، آج ان کی فیکٹریوں کی جگہ کالونیاں بن کے بک گئی، وہ کدھر گئے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ نے دوسروں کو اس کی جگہ پر دے دیا، جو مزدوری کرتے تھے وہ فیکٹری والے بن گئے۔ اور چوتھی چیز، نیک صالح بیوی، اور اس کی پیغمبر سلام نے دو علامتیں بیان فرمائی بیوی کے اچھے ہونے کی۔ ایک، اپنی جان میں خیانت نہ کرے، دو نمبری نہ کرے، عزت کی حفاظت کرتی ہو، بدکاری میں مبتلا نہ ہو، اور دوسرا شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے کہ چپ کے مال چوری کر کے ادھر ادھر خرچ کر لی اور کر لی۔ یہ دو چیزیں بیان کی، یاد رکھو۔ عورت کی سب سے بڑی جو صلاحیت ہے اور اچھائی ہے وہ یہ ہے، اس سے کیا ہوگا، اگر وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے تمہاری اولاد حلالی ہے، اور اولاد کا حلالی ہونا ہی اصل تو اولاد ہی کے لیے شادی کی جاتی ہے، تو تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا یہ میرا پتر نہیں ہے، یہ میری دھی نہیں ہے، کسی اور کی مکس ہے۔ اور جب مال میں خیانت نہیں کرے گی تو گھر میں جو بھی شوہر مال لے کر آئے گا اس میں خیر و برکت ہوگی، اس لیے کہ بے ایمانی کے ساتھ جب بھی مال کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو پچھلا مال بھی بے برکت ہو جاتا ہے۔ یہ دو رسول خصوصی بیان کی اچھی کی، باقی نماز روزہ یہ تو اس کی اللہ کے ساتھ معاملات ہیں۔ آپ کے لیے جو چیزیں مفید ہیں اس بیوی کی دو چیزیں مفید ہیں۔ لوگ چھوٹے بے میں طلاق دیتا ہوں، وہی میں جو کرتا ہوں، بھائی اگر تیری بیوی واقعی فاجرہ ہے، عزت کی حفاظت نہیں کرتی، یار بناتی ہے، پھر بے شک تو طلاق دے دے، ورنہ اور کسی بنیاد پر نہیں، لڑتی ہے بڑھتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، کچھ بھی کرے برداشت کرو اس کو۔ اگر تیری اولاد حلالی ہے تو اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے۔ حضرت خان بھی سے کسی نے کہا حضرت میری بیوی بالکل گندی مندی رہتی، گھر میں کام کاج کرتی رہتی ہے، تو نہ کپڑوں کا ہوش ہے، اور شکر کر تیری اولاد حلالی، اگر کسی سے یاری لگائی ہوتی تھوڑی ایسے رہتی وہ اپنے کام میں لگی رہتی۔ اس لیے پیغمبر سلام نے عورت کی صفات میں دو صفات بیان کی اچھی بیوی ہونے کی، عزت کی حفاظت کرتی ہو، پاک دامن ہو، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو، میں چوری چکاری یا غفلت نہ کرتی ہو اس میں، یہ باقی نماز روزہ۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت جو ہے اگر 5 وقت کی نمازی ہو اور رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، شوہر کی اطاعت کرتی ہو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو، میں اللہ کا رسول
اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہتا ہے. اتنی بڑی بشارت ان 5 کاموں پر. اور 5 کاموں پر نماز روزہ رمضان روزہ نماز لانا ہے روزے پر، کیونکہ حج زکات ہو تو کسی پر فرض ہو. شوہر کی اطاعت، یعنی اطاعت سے مراد یہ نہیں کہ ہر وقت اسٹینڈ کرے، بات ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر آنا جانا ادھر ادھر ایسا نہ کریے. مراد ہوتی ہے اطاعت. ہم کبھی ہم لونڈی تھوڑی ہے کہ جو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ چائے بناؤ، میرے سر میں درد میں نہیں بناتی، باہر سے منگوا لینا. اور میری اطاعت نہیں کی، یہ نہیں کراتی میں. یہ تو پیار محبت میں چلتی ہے. تمہارا پتر بھی تو نہیں مانتا، نہیں ابا میں نہیں جانا، میں دوستوں سے میں نے فٹ بال کھیلنا ہے، میں کرکٹ کھیلنا ہے، میرا میچ ابا میں نہیں جا سکتا. ابا صاف بات سن لو، وہاں تو کچھ نہیں کہتا. چلو یار بچے لوگ ہیں ابھی بیٹھ بیٹھ ہے نا اس کا، چلو میں خود ہی یہ کام کر لیتا ہوں. دیکھ ہم کر لے تو ڈنڈا نکالتا ہے. عجیب آدمی ہے. اطاعت سے مراد ہے خاص چیزوں میں ہے. جیسے ہماری ماں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ میرا رضائی چچا ہے وہ گھر میں آنا چاہتا ہے، دروازے پر کھڑا ہے، میں اس کو اجازت دے دوں؟ میں ہاں رضائی چچا حقیقی چچا کے ساتھ ہے، فلیت جانے وہ اندر آ سکتا ہے. یہ ہے، یہ خاص چیز تھی اور اجازت مانگی. اور مال کی بات چیز بھی بات کرتی ہو، فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں جس سے چاہے وہ جنت میں جائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.